فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ وہی یہود اور عیسائی، ان کی بات اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہودی عیسائیوں کو جھوٹا کہتے تھے، کافر کہتے تھے، اور عیسائی یہودیوں کو جھوٹا اور کافر کہتے تھے۔ کیوں؟ یہودی کہتے تھے کہ تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقابلے میں نبی لے آئے ہو، تو لہٰذا تم لوگ جو ہو کافر ہو۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کو نبی نہیں مان رہے، تو لہٰذا تم کفر پر چلے گئے۔ تو یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، اور بات تو سچ ہے کہ دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی حد کفر پر پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ دونوں نے حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کر کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تمہاری لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قیامت میں اللہ تمہارے درمیان ٹھیک فیصلہ کرے گا کہ کون تم میں سے حق پر تھا اور کون تم میں سے باطل پر تھا۔ آگے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے اور عبادات کرنے سے روکے اور اس کی خرابی میں کوششیں کرے۔ یہ اصل میں اس کا مصداق تو وہ عیسائی بنیں گے جنہوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کر اس کو ویران کیا اور اس کو بالکل ایسا کر دیا کہ وہاں عبادات موقوف ہو گئیں۔ آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں عبادات سے روکتا ہے یا اللہ کے گھروں کی خرابی اور ان کی بربادی کی کوششیں کرتا ہے، تو وہ اسی آیت کا مصداق ہوگا۔ اللہ فرما رہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، کیونکہ اللہ کے گھروں میں عبادت سے روکنا، اب یہ مطلب ایک تو یہی ہے کہ مسجد کو تالا لگا دو، میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اور ایک یہ ہے کہ مسجد میں شور شرابہ کرنا، ایسی حرکتیں کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل آئے، یہ بھی مسجد کے عبادات میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے قریب اونچا قرآن نہ پڑھو اور اس کو عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالو، اس وجہ سے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے جو اللہ کے گھروں میں عبادات سے روکیں گے اور اس کے گھروں کی خرابی کی کوششیں کریں گے، تو لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں تو اللہ ان کو ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، کہ مشرق مغرب اللہ کا ہے، جہاں بھی جاؤ گے اللہ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ یوں کہتے تھے اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا اور اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانیں لے کر کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ فرما رہے کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ ہم سے بات کرے، ہم اللہ کو دیکھیں، تو آج کے مشرکین بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ ہم سے بات نہیں کرے گا ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں، نشانی کوئی ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں کتنے ملتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی ہٹ درم، یہ بھی ایسے ہی ہٹ درم۔ آگے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی جی ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو یہ تسلی ہے، اور دوسرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، حضور بڑے غمگین ہو جاتے تھے جب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تھا تو آپ روتے تھے، راتوں کو اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی آپ نے پیغام پہنچا دیا، پھر بھی اگر کوئی دوزخ میں جاتا ہے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ دوزخ میں کیوں گیا، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے بس، کسی کو زبردستی لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، اور نہ ہی آپ اس کے کوئی مجرم سمجھے جائیں گے کہ آپ وہ بندہ ہدایت پر کیوں نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کا کام کرنے والوں کو اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے، انجام کی نہیں، کہ ہم نے اتنی محنت کی، کیوں لوگ نہیں نماز پڑھ رہے، کیوں دین پر نہیں آ رہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارے ذمے کہنا ہے، لانا ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، کہ اب یہ اللہ حضور کو کہہ رہے ہیں، اصل میں ہمیں کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے مذہب کو قبول نہیں کر لیتے۔ مطلب تمہیں عیسائی کریں گے، یہودی کریں گے، پھر ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، اس سے پہلے یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے اور یہ تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے۔ تو کیا پتہ چلا
کہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی اپنے مذہب کے بارے میں جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں گی، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کو مرتد کر کر اپنے مذہب میں داخل کرنے کی پوری کوششیں کریں گے، تو تب جا کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو پھر آپ کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی والی ہوگا۔ مطلب جب نبی کی کوئی مددگاری نہیں ہو رہی تو اے لوگو اگر تم ایسا کرو گے تو بتاؤ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اصل میں مقصود یہ ہمیں سمجھانا ہے۔ تو دیکھیے یہود اور نصارہ کی اتباع دو طرح ہے، ایک ہے ان کے مذہب کو ماننا، ان کے عقیدے کو ماننا، یہ تو پکا ہی کفر ہے، اور دوسرا ان کی اتباع ہے، ان کی سویلائزیشن کو قبول کرنا، ان کی تہذیب کو مان لینا، یہ بھی تو ان کی اتباع ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے بالکل ایسے ساتھ ساتھ چلے گی، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، میری امت بھی وہی کچھ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا لباس ان جیسا، کلچر ان جیسا، شادی بیاہ ان جیسی، کاروبار ان جیسے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، سیرت اور ان کے دیے ہوئے احکامات کو اپنا کر اپنا فرق دکھانا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں جو اللہ کے حکموں کو ماننے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔